نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بعد از حمد و ثنا لائق صد تکریم و تعظیم محفل غیر میں شریف میں آئے ہوئے علماء کرام، نعت خوان حضرات، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شعر آپ احباب کو سنانے کا شرف حاصل ہوا. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توجہ جناب، پڑھے ذرا. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک بابا جی یہ شعر پڑھ رہے تھے تو میں نے پوچھا بابا جی اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہے؟ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الکلہم. تو بابا جی نے کہا ترجمہ نہیں پتا لیکن پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے. حضور کی کوئی بھی تعریف کی جائے اس کا مطلب پتا ہو یا نہ پتا ہو، وہ پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے. دوبارہ سب احباب مل کر پڑھیں. مولا یصلی وسلم دائما ابدا. منکر بندہ نہیں پڑھ سکتا ہے. منکر بندہ جس کے دل میں منافقت ہو وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. زور لگا کے دیکھ لے پھر بھی نہیں پڑھتا. پڑھے سارے. مولا یصلی وسلم. حضور کی تعریف ہے، میری تعریف نہیں، حضور کی تعریف. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب جب کائنات اللہ پاک نے تخلیق کی تو سب سے پہلے اللہ پاک کے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا پر آئے تو اللہ پاک نے رحمت دے کر بھیجا. آدم علیہ السلام جب اس دنیا پر آئے تو رحمت دے کر بھیجا. نوح علیہ السلام اس دنیا پر آئے تو اللہ پاک نے رحمت دے کر بھیجا. شیش علیہ السلام اس دنیا پر آئے تو اللہ پاک نے رحمت دے کر بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر آئے، موسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر آئے تو اللہ پاک نے رحمت دے کر بھیجا. جب باری آئی ہمارے پیارے نبی کی، جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، جب باری آئی آپ کی اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. جب آدم آئے تو رحمت دے کر بھیجا، نوح آئے رحمت دے کر بھیجا، عیسیٰ آئے رحمت دے کر بھیجا، موسیٰ آئے رحمت دے کر بھیجا. جب ہمارے نبی آئے تو اللہ پاک نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقاڑوی صاحب نے شعر پڑھا تھا نا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالمین کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب عالمین کا معنی پاکستان تو نہیں ہے. عالمین کا معنی یہ دنیا تو نہیں ہے. عالمین بہت سے ہیں. اب ہم کہاں تک جان سکتے ہیں کہ حضور کی رحمت کہاں کہاں تک ہے؟ حضور کی رحمت کہاں کہاں تک ہے؟ پڑھو قرآن. الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ. سبحان اللہ. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے
وہاں تک مصطفیٰ کے مصطفیٰ گئے. اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، آپ کی ایک بات میرے ذہن میں گزر رہی تھی تو سوچا آپ کی گوش گزار کرتا چلوں. امیر مکہ کا دور تھا تو آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے. تو روضہ اقدس کے سامنے اس دور کا جو ترکی کا جو اس صدر ہوتا تھا، جو بادشاہ تھا، وہ مزار شریف پر بیٹھ کر شاعری کی محفل ہوتی تھی. مزار شریف کے ساتھ شاعری کی محفل ہوتی تھی اور جو شعر وہاں پسند کیا جاتا تھا اس پہ انعامات بھی ملتے تھے. اس دور کا جو بادشاہ تھا، جو صدر تھا ترکی کا، وہ وہاں انعامات تقسیم کرتا تھا. سب سے پہلے عربی کے شعر ہوتے تھے، پھر فارسی کے، اور اس کے بعد اردو کے شعر ہوتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کا بھی گزر ہوا تو وہاں شاعری کی محفل لگی ہوئی تھی. تو جب عربی کے شعر ہوئے، فارسی کے شعر ہوئے، جو اردو کے شعروں میں سے ایک شعر بہت پسند فرمایا وہاں سب نے، اور اس شعر پر انعام بھی تقسیم ہوا. وہ شعر یہ تھا: یوں ہے درخت. مدینہ شریف آپ چلے جائیں نا تو پرانی جو تصویریں یہ گوگل پہ بھی مل جاتی ہیں، تو روضہ اقدس کے سامنے 2 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ایسے ریکٹینگولر کر کے 2 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں. پرانی تصویریں ابھی بھی آپ دیکھ لیں. تو اس پہ ان کو جو محفل تھی، انہوں نے کہا کہ یار ان درختوں کو نا اس شعر میں ڈھال کے ایسا شعر پیش کیا جائے. تو شعر یہ تھا: یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. تو اس شعر کو وہاں بہت پسند کیا گیا، انعامات ملے اس شعر پہ. تو اعلیٰ حضرت بھی وہاں تشریف فرما تھے، ایک کونے میں بیٹھے تھے. تو کسی بندے نے کہا: حضرت آپ کوئی اس پہ اپنے ریمارکس نہیں دیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت بالکل خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ شعر ہے نا: جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہیں ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے ہی نہیں. جنہیں ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے بولا کہ اعلیٰ حضرت آپ اس پہ اپنے کوئی ریمارکس نہیں دیں گے؟ اس شعر پہ کیا کہنا ہے آپ؟ حضرت نے کہا کہ اس پہ تو شعر بنتا ہی نہیں ہے، یہ شعر ہے ہی نہیں. تو کسی شاعر کے شعر کو آپ غلط کہہ دیں نا تو اس کو اپنی بڑی ایک انسلٹ فیل ہوتی ہے، بڑی ایک غصہ سا اس پہ طاری ہو گیا اس شاعر پہ. تو جب اعلیٰ حضرت کو اس نے بولا اگر یہ شعر نہیں ہے تو آپ بنا دیں شعر، اگر یہ شعر نہیں ہے تو آپ شعر بنا دیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ لو شعر: یوں ہے درخت، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو. یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں عرش معلا کے سامنے. قدسی کھڑے ہوں عرش معلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو نے درختوں کو، حضور کے عاشقوں کو تو نے مجنوں کے ساتھ تشبیہ دے دی اور حضور کے نیلے گنبد کو تو نے لیلا کا خیمہ بنا دی. شعر یہ ہوتا ہے: یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں عرش معلا کے سامنے. ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ. علماء بیٹھے ہیں. اذن کا ترجمہ آپ سب احباب جانتے ہیں. اذن کا معنی اجازت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ یاد ہے وہ وقت جب تم نے
مٹی، گیلی مٹی ہاتھ میں لی، اس کی میری اذن میری اجازت سے اس کا پتلا بنایا، میری اذن اور میری اجازت سے اس کو پھونک ماری اور اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا میری اذن اور میری اجازت سے۔ تم نے کوڑی کو اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے، تم نے مردوں کو بھی زندہ کیا میرے اذن اور میری اجازت سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم ہے، چوتھے آسمان پر ہیں، لیکن اس آیت میں اس بات کا اظہار ہوا کہ قدم قدم پر اذن مانگنے کے محتاج ہیں، قدم قدم پر اذن مانگنے کے محتاج ہیں۔ مٹی اٹھائی اذن مانگا، پھونک ماری پرندہ اڑ گیا اذن الہی سے، کوڑی کو اچھا کرنا ہوا اذن مانگا، مردے کو زندہ کرنا ہوا اذن مانگا۔ یہ ہے 1,23,999 نبی، 1,23,999 نبی۔ اب ہمارے نبی، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ اے محبوب اب تجھے بھی اذن مانگنے کی محتاج نہیں، ہم نے تجھے اپنا مکمل اذن دے دیا، اب تیری مرضی ہے، کسی کو پتھر سے مٹھی میں کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی، کسی کو کندھے پہ بلند کر لے تیری مرضی، سورج کو پلٹ دے تیری مرضی، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تیری مرضی، ہم نے تجھے اپنا مکمل اذن عطا کر دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی جنہیں بات بات پر اذن مانگنے کا محتاج نہیں۔ میں اپنی تقریر کا اسی وقت پہ اختتام کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔